السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کی ایک اور چوری پکڑی گئی ہے جو الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو سماعتیں ہوئیں اور الیکشن کمیشن ان کو نااہل قرار دے دیا ہے، تو اس کے بعد توشہ خانہ کا ریکارڈ جب چیک کیا گیا ہے تو ریکارڈ سے کچھ نئی چیزیں ملی ہیں کہ عمران خان نے بہت سارے تحائف جو ہے وہ توشہ خانہ میں رجسٹر ہی نہیں کرائے، اور کچھ کرائے تو ان کی کم قیمت ظاہر کی، اور پھر وہ خریدے گئے کم قیمت پر کہ اتنے کے ہیں، اور وہ مہنگے ترین تحفے ہیں، تحائف ہیں، اور یہ کروڑوں روپے کا ٹیکہ عمران خان نے توشہ خانہ کو لگایا ہے۔ اور عمران خان کے ساتھ جو وزراء اور بشرا بی بھی ان دوروں پر گئی ہیں، عرب ممالک کے دورے کیے ہیں عمران خان نے 2019 سے 2021 تک، اور ان میں سے صرف 5 تحائف ظاہر کیے ہیں، باقی تحائف ظاہر کیے ہی نہیں ہیں۔ اور جو وزراء گئے ہیں انہوں نے بھی تحائف شو نہیں کیے، ظاہر نہیں کیے، وہ بھی گھر لے کر گئے، اور بشرا بھی گھر لے کر گئی، انہوں نے بھی ظاہر نہیں کیے۔ توشہ خانہ کا بڑا ٹیکہ جو ہے توشہ خانہ کو لگایا ہے، اور عمران خان کے خلاف ایک نیا پنڈورا باکس توشہ خانہ کے حوالے سے کھلا ہے۔ 2019 کے بعد میں خبر پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو کہ 2019 کے بعد عمران خان نے عرب ممالک سے ملنے والا کوئی تحفہ ظاہر نہیں کیا۔ عمران خان نے عرب ممالک کے 2019 سے 2021 کے درمیان 10 دورے کیے، اور ان دوروں میں ملنے والے قیمتی تحائف چھپائے۔ ان تحائف کی قیمت کروڑوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ 5 دوروں میں ملنے والے تحائف کو ظاہر کیا، جبکہ قیمت اصل سے کم دکھائی گئی، اور صرف کم قیمت تحائف کو ظاہر کیا گیا۔ جو مہنگے تحائف تھے ان کو شو نہیں کیا گیا، جو چھوٹے چھوٹے تحائف ہیں کم قیمت والے وہ ظاہر کیے گئے کہ جی یہ ملے ہیں۔ تو یہ اس سے بڑی بے ایمانی کیا ہو سکتی ہے؟ دیانتدار تو اپنے آپ کو صادق اور امین اور پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، خان صاحب ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے تھے اور دعوے بڑے بڑے کر رہے تھے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، اب تحفہ کتنے کا ہوگا؟ مطلب کروڑوں کے، سارے ملا جلا کے کروڑوں کے تو بنتے ہیں، لیکن اگر عمران خان اپنے آپ کو دیانتدار، صادق اور امین اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ کرپٹ نہیں ہے، تو پھر یہ تحائف تو کم از کم ظاہر کرتے، تحائف تو نہ کھاتے۔ توشہ خانہ یعنی ایک بیت المال ٹائپ سمجھے چیز ہے جس میں یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں، ان کو بھی عمران خان نے نہیں چھوڑا۔ تو 5 دوروں میں ملنے والے تحائف کو ظاہر کیا، جبکہ قیمت اصل دکھائی، اور صرف کم قیمت تحائف کو ظاہر کیا گیا۔ یعنی 5 تحائف نہیں بلکہ 5 دورے جو کیے تھے عمران خان نے، اس کے تحائف جو کم قیمت والے ہیں صرف وہ ظاہر کیے تھے، باقی 10 دورے کیے تھے ٹوٹل، اور 5 دوروں کے ظاہر نہیں کیے۔ اسی طرح سابق خاتون اول بشرا بھی ان 10 دوروں میں عمران خان کے ہمراہ گئی تھیں، اور بشرا بی نے صرف 1 دورے کے تحائف ظاہر کیے، جبکہ دیگر دوروں کے تحائف ریکارڈ میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یعنی توشہ خانہ کا یہ ریکارڈ کے مطابق کہ عمران خان کی اہلیہ نے 1 تحفہ ظاہر کیا، باقی تحائف ظاہر ہی نہیں کیے، اور ریکارڈ میں موجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح فواد چودھری، حماد اظہر جو سابق وزراء ہیں عمران خان کے ساتھی، جو اس وقت کے وزراء ہیں، ملک امین اسلم اور مولانا طاہر اشرفی نے بھی ملنے والے تحائف ظاہر نہیں کیے۔ 5 دوروں میں شامل اسد عمر نے صرف 1 دورے کے تحائف ظاہر کیے۔ عبدالرزاق داؤد نے 1 گھڑی اور ہرن کا ماڈل ظاہر کیا۔ چلو عبدالرزاق داؤد نے عمران خان والا کام تو نہیں کیا، کم از کم عمران خان نے تو گھڑیاں بیچ دی، اور اب عمران خان کو گھڑی چور کے نعرے لگ رہے ہیں، لاہور گئے ہیں تو
تو انہوں نے گھڑی ظاہر کی ہے عبدالرزاق داؤد نے۔ ذوالفقار بخاری 4 دوروں میں عمران خان کے ہمراہ گئے تھے، اور زلفی بخاری نے 2 دوروں کے تحائف ظاہر کیے۔ اس کے علاوہ فروری 2020 میں عمران خان کو 3,25,000 مالیت کی میز پر رکھنے والی گھڑی تحفے میں ملی۔ اس دورے میں عمران خان نے جو تحفہ ظاہر کیا وہ دیگر کے مقابلے میں انتہائی کم قیمت کا تھا۔ سابق وزیر اعظم کے پی ایس کو ملنے والی گھڑی عمران خان کے ظاہر کردہ تحفے سے 2 گنا زیادہ قیمتی نکلی۔ اب دیکھیں، عمران خان کے پی ایس کی گھڑی عمران خان نے جو ظاہر کی اس سے 2 گنا زیادہ قیمت کی مہنگی تھی۔ اب یہ کہیں پاسیبل کبھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو، وزیر اعظم کو، سستی گھڑی دی جائے کم قیمت والی، اور وزیر اعظم کے پی ایس کو ڈبل سے بھی زیادہ قیمت والی گھڑی دی جائے؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ ایسا پاسیبل ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا پاسیبل ہے کہ وزیر اعظم کو کم قیمت والی سستی سی چیز تحفے میں ملے، اور وہی اسی وزٹ میں پھر وزیر اعظم کے پی ایس کو 2 گنا زیادہ مہنگی گھڑی دی جائے۔ تو عمران خان نے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان نے کم قیمت لکھوائی ہے، ظاہر کی ہے، یعنی یہاں پہ بھی ڈنڈی ماری ہے خان صاحب نے۔ شاہ محمود قریشی، زلفی بخاری اور ندیم بابر نے جو گھڑیاں ظاہر کیں وہ بھی عمران خان کی گھڑی سے 3 گنا زیادہ قیمتی نکلی ہیں۔ اب یہ بڑے انکشافات ہیں کہ عمران خان کی گھڑی سستی ہے، زلفی بخاری کی، شاہ محمود قریشی کی، اور وزیر اعظم کے عمران خان کے پی ایس کی، ندیم بابر کی، ان کی گھڑیاں 2 3 گنا زیادہ کی قیمتی نکلی ہیں، اور عمران خان کی سستی ہے۔ تو اس کا مطلب کلیئر ہے کہ عمران خان نے جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے، اور وہاں پر توشہ خانہ میں کم قیمت لگوائی اور لکھوائی، اور تاکہ وہ پھر اس سے بھی کم قیمت پر، فرض کریں 1 لاکھ کی گھڑی ہے تو خان صاحب نے 25,000 کی چیز بتا دی، اور 25,000 میں سے پھر 20% جو ہے دے کر وہ خرید لی، تو عمران خان کو تو سستے میں بالکل سمجھے مفت میں پڑ گئی۔ تو اس طرح عمران خان نے مطلب 2 3 طریقے سے ڈنڈی ماری ہے توشہ خانہ کو۔ تو عمران خان نے جو تحائف ظاہر کیے وہ عرب ممالک کی شاہی روایات کے مطابق نہیں ہے۔ یہ بھی توشہ خانہ کے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ میڈیا کو، کہ عرب ممالک کے جو شاہی خاندان کی روایات ہیں ان کے ساتھ یہ تحائف جو ہیں یا ان کی جو قیمتیں ہیں وہ مطابقت بھی نہیں رکھتی۔ اور یہ بھی ہو نہیں سکتا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وزیر اعظم کو کم قیمت والے تحائف دیے جائیں جبکہ ان کے وزراء، کابینہ کے ارکان اور اسٹاف کو، وزیر اعظم کے ملازم کو زیادہ قیمتی تحائف ملے ہوں۔ 44 ماہ اقتدار کے دوران عمران خان نے کوئی قیمتی تحفہ ظاہر نہیں کیا، یعنی عمران خان کو سستی چیزیں ملی ہیں۔ عمران خان نے 110 ملین یعنی 11 کروڑ کے تحائف ظاہر کیے۔ یہ تحائف 20% ادا کر کے حاصل کیے، اور تحائف فروخت کر کے حاصل آمدن سے توشہ خانہ میں 20% جمع کرائے۔ تو یہ ہے خان صاحب کے توشہ خانہ کی کہانی، کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان نااہل تو ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے جو رخ ہیں وہ اب ظاہر ہو رہے ہیں، بہت ساری تصویر کا یعنی دوسرا رخ یا اور پہلو جو ہیں اس میں سے انسائیڈ سٹوریز جو ہیں توشہ خانہ کی وہ اب ظاہر ہونے لگی ہیں، جس میں عمران خان نے یہ بھی سٹوری آئی ہے کہ 10 دورے کیے عرب ممالک کے، اور عرب ممالک کے 10 دوروں کے 5 دوروں کے جو تحائف ظاہر کیے اور 5 کے کیے ہی نہیں، اور ان میں سے کچھ چند کیے ہیں تو وہ سستے ترین لکھوائے ہیں جو وزراء اور ان کے پی ایس سے بھی، ان کے تحائف سے بھی کم قیمت کے ہیں، اور پھر وہ کم قیمت لکھوا کے اور مزید کم قیمت پر وہ خریدے گئے اور وہ مہنگے داموں پر بیچے گئے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔